نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین و ناظرین، ہر طرح کی تکلیف سے، بیماری سے، تنگی سے بچنے کے لیے ایک مختصر سی دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی۔ صحابہ کرام سے ہوتے ہوئے ائمہ کرام تک پہنچی، تبع تابعین تک پہنچی، اولیاء کرام تک پہنچی، آج تک وہ دعا کتابوں کے اندر موجود ہے، لوگ پڑھتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو، آپ کے ہر حکم کو، آپ کے ہر عمل کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ جس طرح اللہ کا حکم، اللہ کا قرآن قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، اس کے اندر کوئی زبر و زیر، کسی قسم کی حرکات و سکنات کی کوئی غلطی آج تک ہو نہیں سکتی۔ اگر کتابت میں کوئی غلطی ہو بھی جائے تو بڑے علماء کرام ہیں، قاری حضرات ہیں، فوراً پہچان جاتے ہیں اور وہ ایک دم بتا دیتے ہیں یہ چھپائی کے اندر، کتابت کے اندر غلطی ہو گئی ہے، یعنی اس کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ ایسا اللہ رب العزت نے محفوظ فرمایا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، آپ کے ارشادات کو بھی محفوظ فرمایا۔ جس طرح قرآن ہدایت ہے ہمارے لیے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات بھی قیامت تک تمام انسانیت کے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت اور نور اور کامیابی ہے۔ جب تک ہمارا ایمان اور یقین قرآن اور احادیث دونوں پر نہیں ہوگا، ہم کامل مسلمان ہو نہیں سکتے، ہم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دونوں چیزوں پہ ایمان اور یقین رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، جسے 3 مرتبہ صبح پڑھ لیں اور 3 مرتبہ شام کو پڑھ لیں۔ وہ مختصر سی دعا ہے، بہت آسان سی دعا ہے۔ اس دعا کو آپ 3 دفعہ جب صبح پڑھیں گے، پورا دن اللہ رب العزت ہر طرح کے شر، فتنوں، تکلیفوں سے، بیماریوں سے اللہ حفاظت کرے گا۔ اور شام کو پڑھ لیں گے تو پوری رات آپ کی حفاظت رہے گی۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس کو ایک دفعہ پڑھ لینا بھی کافی ہے، لیکن اگر 3 دفعہ صبح و شام پڑھیں تو زیادہ افضل ہے۔ تو 3 دفعہ پڑھنے پہ کون سا ٹائم لگتا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، اور رات کو آپ مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جس ٹائم مرضی پڑھیں، ایک ہی ٹائم میں پڑھنی ہے، یا مغرب کے بعد پڑھیں یا عشاء کے بعد، کیونکہ سورج غروب ہوتے ہی رات کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک دن کی دعا ہو گئی، ایک رات کی۔ یہ اتنی بابرکت دعا ہے، اگر گھر کے سارے افراد پڑھنا شروع کر دیں، بچوں کو بھی سکھلا دیں۔ ہم جس طرح بچوں کو اور چیزیں سکھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک دعائیں بھی اگر سکھا دیں، گھر کے اندر خیر و برکت بھی ہوگی، پریشانیاں بھی دور ہوں گی، گھر کے اندر امن، سکون، اطمینان اور چین رہے گا۔ اللہ رب العزت اس مبارک دعا کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔